السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس میں بہت سے مسلمان لا علمی کی وجہ سے غلطیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ موضوع ہے منت ماننا یا نظر ماننا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں یا اللہ، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گی یا رکھوں گا، یا اگر کسی کا بچہ بیمار ہے تو کوئی کہے گا کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا۔ سوال یہ ہے، کیا اسلام میں منت ماننا پسندیدہ عمل ہے؟ دوسرا سوال، اگر منت مان لی جائے تو کیا اسے پورا کرنا ضروری ہے؟ تیسری بات، اگر کوئی بیمار ہو جائے اور روزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ جو نظر مان لی کہ میں اتنے روزے رکھوں گا، اگر وہ روزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ اور میرا چوتھا جو سوال ہے وہ یہ، اگر نظر ماننے والا فوت ہو جائے تو کیا اس کے وارث اس کی نظر پوری کریں یا نہیں؟ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ نظر کا مطلب کیا ہے۔ نظر کا مطلب ہے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی ایسی عبادت لازم کر لینا جو پہلے اس پر فرض نہیں تھی۔ مثلاً کوئی شخص کہے اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے 3 روزے رکھوں گا، یہ نظر ہے۔ یعنی وہ 3 روزے اس پر فرض نہیں ہیں، لیکن اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میرا کام ہوا تو میں یہ رکھوں گا، اب اس پر واجب ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، یوفون بالنذر، وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ الحج میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی نظریں پوری کریں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نے اللہ کے لیے جائز نظر مان لی ہو تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اسلام نے منت ماننے کی ترغیب نہیں دی، یعنی اسلام میں اس چیز کو یعنی نظر ماننا کوئی بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر کوئی بلائی نہیں لاتی، بلکہ اس کے ذریعے صرف بخیل آدمی سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ یعنی اگر اللہ نے کوئی نعمت دینی ہے تو وہ نظر کے بغیر بھی دے سکتا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آنی ہے تو نظر اسے نہیں روک سکتی۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انسان نظر ماننے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، صدقہ کرے اور نیک اعمال کرتا رہے۔ البتہ اگر کسی نے نظر مان ہی لی ہو تو اب اس کے احکام الگ ہیں۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بہت واضح اصول بیان فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی ہو وہ اسے پورا کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نظر کسی نیک عمل کی ہو، جیسے روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، اعتکاف کرنا یا نفلی روزے رکھنا، نفلی نماز پڑھنا وغیرہ، تو اسے پورا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کسی نے گناہ کی نظر مانی ہو، مثلاً میں رشتہ داری توڑ دوں گا، میں کسی پر ظلم کروں گا، میں اس کو مار ڈالوں گا، یا میں کسی حرام کام کے کرنے کی کسی نے نظر مان لی کہ میں یہ کام حرام کروں گا، تو ایسی نظر ہرگز پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگر کسی نے نظر مانی کہ وہ 10 روزے رکھے گا لیکن بعد میں بیمار ہو گیا یا اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب روزے رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا، تو کیا کرے؟ علماء اکرام نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ اگر بیماری عارضی ہے، یعنی امید ہے کہ صحت یاب ہو جائے گا، تو وہ صحت ملنے کے بعد اپنی نظر کے روزے پورے کرے گا۔ لیکن اگر بیماری دائمی ہے یا بڑھاپا ایسا ہو کہ آئندہ روزہ رکھنا ممکن ہی نہ رہے، تو جمہور فقہا کے نزدیک وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، کیونکہ وہ اس عبادت کو ادا کرنے سے ہمیشہ کے لیے عاجز ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کھانا اسی معیار کا ہونا چاہیے جو عام طور پر اپنے گھر والوں کو ہم کھلاتے ہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اگر کسی شخص نے نظر مانی لیکن وہ اسے پورا کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا، تو کیا حکم ہے؟ اس بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ نے نظر کے روزے رکھنے تھے لیکن وہ روزے رکھنے سے پہلے ہی وفات پا گئیں، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے روزے رکھو۔ بتاؤ، اگر ان پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ اللہ کا حق تو اس سے بھی زیادہ پورا کیے جانے کا مستحق ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے ذمے نظر کے روزے باقی ہوں اور وہ وفات پا جائے تو اس کا قریبی وارث اس کی طرف سے وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کو مستحب قرار دیا ہے۔ لہٰذا نظر کو معمولی بات نظر ماننا یا منت ماننے کو معمولی بات نہ سمجھیں۔ جب ایک مرتبہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں یہ کام کروں گا، تو پھر اس کو پوری کوشش کر کے وہ اپنی منت پوری کرنی چاہیے۔ آخر میں کچھ ایسے نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی جو کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہیں۔ سب سے پہلی غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ میرا کام صرف اسی وقت ہوگا جب میں منت مانوں گا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اللہ صدقہ بھی قبول فرماتا ہے، اللہ عبادت بھی قبول فرماتا ہے، اور اپنے فضل سے بغیر کسی منت کے بھی بندے کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ منت شرط رکھنا کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو تو میں یہ کروں گا، یہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے، آپ روزے اگر رکھنا چاہتے ہیں تو روزے رکھنے شروع کریں، اور ہر روز ہر نماز کے بعد اور افطاری کے وقت بھی، سحری کے وقت بھی اللہ سے دعا کریں کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ یہ نہ کہیں کہ پورا ہوگا کام تو روزے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں ہر چیز پر، اللہ تو آپ کا وہ کام کر دیں گے، لیکن سوچیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو وعدہ آپ کر رہے ہیں وہ پورا کر لیں گے؟ آپ کی صحت نہ رہے، آپ کی زندگی نہ رہے، تو کیسے وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے؟ اس لیے عبادت کرنی، جو بھی آپ کے ذہن میں ہو عبادت شروع کریں، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کیا کریں۔ دوسری غلط فہمی، اگر منت مان لی ہے تو اسے کسی مزار، بزرگ یا ولی کے نام پر پورا کرنا چاہیے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، درست نہیں ہے۔ نظر صرف اللہ اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ منت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مانی جانی چاہیے، اگر ماننی بہت ضروری ہو تو، کیونکہ منت بذات خود ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا حقدار نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی بزرگ، ولی، پیر یا مزار کے نام کی منت مانتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں دربار پر جاؤں گا، میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں دربار پر دیگ چڑھاؤں گا، فلاں قبر پر چادر چڑھاؤں گا، فلاں جگہ پر یہ اتنا مال دوں گا، یہ سب غلط ہے۔ مزاروں پر، قبروں پر یا کسی اور کے لیے منت ماننا ٹھیک نہیں۔ ایسی منت مانیں جو صرف اللہ کی عبادت سے تعلق رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البینہ میں فرمایا ہے، اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ ہی کی عبادت کریں، یعنی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرنا۔ تیسری غلط فہمی، منت پوری نہ کی تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر آپ نے منت مان لی ہے تو اس کو پورا کریں، کیونکہ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے۔ جو اپنی منت کو پورا نہیں کرتا تو وہ اللہ سے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ سورہ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور اپنی نظریں پوری کریں۔ چوتھی غلط فہمی، ہر مشکل میں منت ماننا ضروری ہے۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر ماننے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ فرمایا کہ نظر تقدیر کو نہیں بدلتی، بلکہ صرف بخیل سے مال نکلواتی ہے۔ تو ہم کیوں نہ ویسے ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، بجائے یہ کہنے کے کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنا صدقہ کروں گا۔ ہم صدقہ کریں اور اللہ سے دعا کریں، تو اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ہمیں اس مشکل سے ضرور نجات دیں گے۔ یہاں ایک اہم بات کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی نے جلد بازی میں منت تو مان لی، نظر مان لی، اب اسے چاہیے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے، اور اگر اسی حالت میں آپ کو زندگی میں ہی کوئی کمزوری محسوس ہو تو اس کا فدیہ وغیرہ دے کر، روزے اگر آپ خود نہیں رکھ سکتے تو مسکین کو کھانا کھلا کر اپنی زندگی میں ہی اس منت سے کو ادا کرنے کا اہتمام کر لیں۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ ہم عائدہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کی اس ویڈیو سے کیا سیکھا۔ ہم نے سیکھا کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ منت ماننا پسندیدہ عمل نہیں، لیکن اگر جائز نظر مان لی جائے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے۔
گناہ کی نظر ہرگز پوری نہ کی جائے۔ بیماری یا دائمی عذر کی صورت میں اہل علم نے اس مسئلے کی تفصیل بیان کی ہے کہ اگر نظر مان لی پھر آپ بیمار ہو گئے تو اس کے لیے ہمیں کسی معتبر عالم دین سے رہنمائی لینی چاہیے، کیونکہ ہر بندے کا معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی شخص کے ذمے نظر کے روزے باقی ہوں اور وہ وفات پا جائے تو اس کے بارے میں صحیح احادیث میں تفصیل موجود ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی عبادت خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق دے اور ہمیں ایسے وعدے کرنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ نے آج کی ویڈیو سے کیا سیکھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔